سوال ہے کہ غیبت کرنے کا کفارہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت حرام ہے شریعت کے اندر اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں اس سے منع کیا اور اس کو حرام کیا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ کہا کہ ایک دوسرے کی تم غیبت مت کرو۔ کیا کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت بالکل واضح ہے اپنے مفہوم میں کہ کسی بھی مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا یہ حرام ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تو پھر یہی غیبت ہے۔ اگر وہ برائی نہیں ہے، اپنی طرف سے الزام لگا رہا ہے تو یہ بہتان ہے، جو کہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اس کی سب سے بہترین وضاحت حدیث کے اندر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ آپ نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ نے کہا، اگر اس کے اندر وہ برائیاں ہیں تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے جو تم لوگوں کے سامنے اس کے پیچھے بیان کر رہے ہو تو یہ بہتان باندھنا ہے، الزام لگانا ہے، جو کہ خود ایک بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت یہ محرم ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ انتہائی خطرناک مرض ہے جو ہر ایک کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صالحین کے لیے سب سے بڑی آزمائش، نیک لوگ جو فتنہ شبہات اور شہوات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کی وہ جس باب میں آ کر کے پچھاڑ دیے جاتے ہیں، وہ زبان کا فتنہ، خصوصی طور پر غیبت کا فتنہ ہے، کہ یہ نیک لوگوں کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا ہے اور کتنا عظیم ترین گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے دور رکھے اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب جو اصل سوال ہے آپ کا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، اب چونکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کا تعلق مسلمان کی عزت کے ساتھ ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ علماء کا ایک طبقہ مانتا ہے کہ یہ اس کا کفارہ اسی وقت ادا ہوگا جب ہم اس سے معافی مانگیں گے۔ جب اس سے معافی مانگیں گے تبھی کفارہ ادا ہوگا، اس لیے کہ اس کی عزت سے متعلق بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہے، اس کے پاس مظلوم کی کوئی شے ہے یا اس نے اس کی عزت کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے حلال کر لے، اپنے آپ کو اس سے دور کر لے، بری ذمہ کر لے، اور اس کی شکل یہی بتائی کہ وہ اس سے رابطہ کرے اور اس سے معافی مانگے کہ میں نے انجانے جان بوجھ کر کے شیطانی بہکاوے میں آ کر کے آپ کے بارے میں فلاں فلاں بات کہہ دی، آپ مجھے معاف کریں۔ یہ علماء کا طبقہ مانتا ہے، اور یہ بات بہت اہم ترین بات ہے۔ آپ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں کہ بعض علماء یہ مانتے ہیں کہ توبہ اس وقت ہوگی جب ہم اس سے معافی مانگیں۔ آپ سوچیں کہ کتنے لوگوں کی انسان غیبت کر لیتا ہے، اور آپ بتائیے کہ کتنے لوگوں سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ علماء کا ایک طبقہ یہ مانتا ہے۔ خلاصہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ علماء نے کہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو خبر دینے سے اور شر بڑھے گا اور درمیان میں کدورتیں اور نفرتیں بڑھیں گی، تو پھر اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے غیبت کی۔ البتہ آپ کے اوپر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی خوبیوں کے بارے میں بتائیں، اس کی نیکیوں کا ذکر کریں اور اس کے بارے میں لوگوں کے اندر خیر پھیلائیں۔ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اس کے لیے جو کفارہ ہے، کہا ان تستغفر لمن اغتبتہ، کہ تم اس کے لیے اپنے بھائی کے لیے، یعنی جس کی غیبت کی ہے، اس کے لیے استغفار طلب کرو۔ اور امام مجاہد کہتے ہیں کہ کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی تعریف کرو اور اس کے لیے دعا کرو، یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ جبکہ علماء کا طبقہ مانتا ہے کہ ضروری ہے کہ آپ اس کو بتائیں۔ بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اولاً کہ غیبت ہی نہ کریں، یہ سب سے اہم چیز ہے اور یہی فرض ہے ہمارے اوپر، ہم کبائر سے صغائر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی بھلائی لوگوں کے درمیان پھیلائیں، اور اگر ممکن ہو تو ہم ان سے جا کر کے معافی طلب کریں تاکہ وہ ہم کو معاف کرے اور ہم بری ذمہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جس پر انسان کا مواخذہ ہوگا، ابو داؤد کی وہ جو معروف روایت ہے کہ انسان نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن
لیکن دوسروں کی عزت پر بھی وہ ہاتھ ڈالا ہوگا، اور وہ لوگ آ کر کے اللہ سے مطالبہ کریں گے تو ہماری نیکیوں کو لے کر کے انہیں دے دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی تباہی ہے ہمارے لیے۔ یہ دنیاوی اخروی نقصان تو یہ ہے کہ ہماری نیکیاں سے لے لی جائیں گی، اور یہ ہمارے لیے اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اس کے دنیاوی نقصانات ہیں کہ ہمارے درمیان آپس میں اختلافات، انتشار اور نفرتیں پھیلتی ہیں، اور مکر اور فریب، اور یہ ماحول ہمارے درمیان تیار ہوتا ہے جو کہ بالکل اسلامی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ کسی بھی گھر، کسی بھی فرد اور کسی بھی مجتمع کے لیے یہ چیزیں بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ وجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔